बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद वैसे तो इमरान खान से नाराज़ हो गए थे, लेकिन उनकी पूरे 3, साढ़े 3, 4 साल कई दफ़ा लड़ाई रही, तनकीद की, अब उनकी सुलह हो गई है। इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान खान का पूरा घर बग किया हुआ है। डिवाइसेस लगी हुई है कि वो जो भी गुफ्तगू करे उसकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जारी है। कौन इनकी रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कौन इतना ताकतवर है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ज़रा हारून रशीद का एक क्लिप देखिए, उसमें वो जो इंकशाफात कर रहे हैं कि 2028 में बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने का प्लान हो चुका है, अड्डे देने का प्लान हो चुका है पाकिस्तान का। और सबसे बढ़कर सीआईए के लोग नवाज शरीफ से जाकर मिले, इमरान खान को पता था इमरान खान का लाए अमल क्या है। हारून रशीद की ज़ुबानी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी हुई है इमरान खान से मुलाकात और पूरा इमरान खान का घर इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा है। कौन है ऐसा जो छुप कर इमरान खान की गुफ्तगू सुन रहा है। हारून रशीद वहां पर गए तो उनका मोबाइल फ़ोन इमरान खान ने ले लिया कि बंद कर दें, क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप इवन की गुफ्तगू करें या ना करें, रिकॉर्डिंग के जरिए ये मामला आगे किस तरह जाते हैं, इस जरा हारून रशीद की जुबानी सुनिए। देखिए, एक तो CNN ये खबर दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने वाला है कि उसकी फ़िज़ाई स्पेस इस्तेमाल की जा सकेगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अब अफ़गानिस्तान के में फ़िज़ाई स्पेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई अमरीकियों को, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। क्या वो फिर तालिबान पे हमले करना चाहते हैं और करना चाहते हैं और पाकिस्तान अगर उन्हें इजाज़त दे देगा, ये CNN खबर दे रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि उसकी तफसीलात मालूम हो गई हैं कि कैसे मुआहदा हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ये फाइनली लंदन में हुआ नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से। जब ये तय पा गया इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है, ये उम्मीद पैदा होगी उन्हें कामयाब हो जाएगी, जिसमें अमरीकी मुलव्वस थे। अब लोगों की समझ में नहीं आता, कहते हैं कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। मुदाखलत साजिश के बाद ही होती है ना। जब मुदाखलत की उन्होंने, तो मुदाखलत से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की और वो मुदाखलत वाज़ेह है। राजा रियाज तक को तो इन्वाइट किया गया अमरीकी सफारत खाने में। अच्छा। और नूर आलम को किया तो कुछ समझ में आता है, क्योंकि उससे गुफ्तगू कर सकते, और बहुत से लोगों को किया, और ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते। अच्छा, गुजारे ये है कि वो जब उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम दें शहबाज शरीफ साहब ने, तो जरदारी साहब डट गए। उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम बाद में देंगे, पहले 20 कौमी असम्बली की सीटें दें। अच्छा। और पंजाब में और 40 सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी के, उसके बगैर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक। सीनियर लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करती रही और वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। बार बार बातचीत की गई। उन्होंने कहा हुकूमत बनने के बाद इस मौजू पे बात करेंगे, वज़रा की फहरिस्त तो देना, मगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। फिर जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की बराह रास्त मुलाकात हुई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब उसमें दाखिल हुए, 3 घंटे तक वो वीडियो लिंक पे बात करते रहे, फिर भी कोई चीज़ तय नहीं हुई। वो इसी पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत बनने के बाद करेंगे, इस वक्त ये बड़ा मुश्किल है। और ज़ाहिर है 20 सीटें छोड़ देना कौमी असम्बली की, और ऐसी जगहों पे वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। अच्छा, ठीक। कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के जीतने का चांस ही नहीं है। सराइकी बेल्ट में तो शायद कोई सीट जीत लें, मगर वो पिंडी भी है, उसमें गुजरांवाला भी है, उसमें सरगोदा भी है, फैसलाबाद भी है, मंडी बहाउद्दीन भी है, गुजरात भी है। तो ये कैसे हो सकता है? सही, ठीक कह रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में तो कोई पॉसिबिलिटी शायद हो, रहीम अरखा में हो, ठीक है, मुल्तान में हो शायद, बाबरपुर भी है उसमें, भक्कर में। तो इस पे फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुसैन हक्कानी साहब से रब्ता किया, जिनके पास रहे हैं, जिन्हें सफ़ीर भी बनाया गया था, जिन्हें कहा जाता था कि वो अमेरिका में अमरीकी सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, और जिनके बारे में वसूख से जो कहते रहे पाकिस्तान को असले की सप्लाई बंद कर दी जाए, जो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किताब लिखी है, और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जो मेमो गेट में मुलव्वस थे, जिनके बारे में ये बावर किया जाता है। बाद लोग कहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं,
لیکن وہ ہر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں سی آئی اے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. چنانچہ حسین حقانی صاحب نے جو بائیڈن انتظامیہ کو بتایا یہ صورتحال ہے، ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور بعض ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سی آئی اے کے لوگ تھے، وہ نواز شریف سے ملے اور یہاں سے بلاول گئے. چنانچہ یہ معاہدہ طے پا گیا. اس معاہدے میں یہ ہے کہ یہ 20 سیٹیں دی جائیں گی اور انہی 20 سیٹوں کے نیچے شہروں کے نام میں نے لے دیے، شاید ایک آدھ رہ گیا ہو جی، بکر اور کاڑا، باقی تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی صوبائی اسمبلی کی دو سیٹیں انہیں دی جائیں گی. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جون تک یہ نظام چلانے کی کوشش کی جائے گی اور یعنی یہ الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے اس سے پہلے، جون سے پہلے، اگلے سال جون سے پہلے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 2028 میں پیپلز پارٹی کا یعنی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ہے جناب معاہدہ اور امریکہ اس کا گارنٹر ہے. اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ قطر ضامن ہے، لیکن قطر کی تو کوئی مطلب گارنٹی کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، تو امریکہ ہی اس کا ضامن ہے. اور حسین حقانی صاحب نے اس میں آخر کار مرکزی کردار ادا کیا اور انہی کا رابطہ ہے امریکی انتظامیہ کے ساتھ. صحیح، ٹھیک ہے. خبر تو بہت ہی بڑی ہے ارون صاحب جو آج آپ نے پروگرام کے آغاز پر ہی سامنے رکھ دی ہے لوگوں کے. ایک بڑی ملاقات عمران خان صاحب سے بھی تو ہوئی ہے آپ کی. کیا آپ کو اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے جو آپ ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ آپ پوچھیں نا، میں بہت سی باتیں ہوئیں تو میں بتاتا ہوں. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے کہ جب آپ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو انتظام کیسا تھا ملاقات کا پیغام کیا خان صاحب نے خود دیا یا کسی نے پیغام پہنچایا کہ خان صاحب سے مل لیجئے؟ جی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے اپنا ایک سے زیادہ مرتبہ رابطہ کیا. پھر وہ مصروف ہو جاتے تھے کہیں، میں صبح بعد میسیج ہوتا تھا، میں میسیج دیتا تھا، پھر ان کا میسیج آتا تھا، پھر وہ سارا دن مصروف رہتے تھے، پھر رات کو بات ہوتی تھی. پھر میں نے کہا عید کے بعد ملیں گے، تو پھر فائنلی خیریت طے آ گیا کہ عید کے بعد ملیں گے. پھر دو دوست جو ہیں وہ مصر ہوئے، وہ جانا چاہتے تھے اور میرا بھی خیال تھا کہ انہیں جانا چاہیے. تو وہ ایک دوست جو ہیں وہ ایک اور صاحب کو بھی ساتھ لے آئے، اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن جو بہت میرے خیال میں ضروری باتیں تھیں وہ میں نے ان سے پوچھ لی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیلی فون انہوں نے کہا، ہم لے گئے اندر اور بڑے ہی واز ویری ریلیکس، بہت ہی یعنی آسودہ تھے، بڑے مطمئن بیٹھے تھے اور باس کی شرٹ پہنی ہوئی تھی سفید اور ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے بلیک اور ریلیکس تھے بالکل. لیکن پھر انہوں نے کہا ٹیلی فون دے دیں، تو خیر میں نے پھٹافٹ کہا کہ ہاں لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. میں سمجھ گیا، بلکہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ ڈی بگنگ کا کوئی انتظام کیا ہے. انہوں نے کہا کوشش کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ گفتگو نہ سنی جا سکے یہاں پہ. اچھا، پھر گفتگو شروع ہوئی سیٹوں کے اس مسئلے پہ کہ یہ ٹکٹوں کا کیا کریں گے. ہاں، تو انہوں نے کہا میں خود ٹکٹیں دوں گا. اس پہ ہم نے ان سے کہا، میں نے بھی اور دوسرے دوست نے بھی، کہ اس کا میکنزم بنانا پڑے گا، ڈیٹا جمع کرنا پڑے گا جو قائد اعظم کا طریقہ ہے، اور آپ نہیں دیں گے ٹکٹیں جو ہے کمیٹی دے گی. فائنل اپروول آپ دے سکتے ہیں مگر اس میں سفارش کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اس پہ انہوں نے بہت زور دے کر کہا کہ نظریاتی لوگوں کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا وہ آدمی جو جیت سکتا ہو اور وہ آدمی جو وفادار ہو. صحیح. میرا نہیں خیال کہ سب نظریاتی لوگوں کو دے سکیں گے کارکنوں کو، لیکن بہرحال اب ان کی تعداد زیادہ ہوگی. ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جیت جائیں گے، انہیں کوئی اس میں شبہ نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا کہ بھائی اپنی حفاظت کا کیا بندوبست کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے لوگ آئے ہیں. یہ میں خیر ان سے پہلے ٹیلی فون پہ بھی پوچھ چکا تھا. وہاں سے لوگ آئے ہیں فرنٹیئر سے اور وہ حفاظتی انتظامات کریں گے. باقی یہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنا میں بندوبست کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لیا. اچھا. پھر میں نے کچھ نکات اٹھائے، مثلا یہ کہ بھائی آپ کا میڈیا کا معاملہ ہمیشہ ہی کیوں خراب رہتا ہے. صحیح. اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا پہ پریشر ہے اور اس پریشر کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. جو لوگ ہماری حمایت کر رہے ہیں ان پہ بھی بہت دباؤ ہے شدید، اور پریشان بھی ہیں وہ اس دباؤ کی وجہ سے، اور زیادہ تر میڈیا گروپ تو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، غیر جانبدار تو کم ہی ہیں. تو میں نے نام لے کر کہا، مناسب نہیں ہے نام لینا ٹیلی ویژن پہ، کہ فلاں صاحب جو ہیں جنہوں نے ایک ہندو ممبر کو وہ بہت ایسے الفاظ استعمال کیے ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئے کہ جو کوئی آدمی دہرا نہیں سکتا. وہاں تو خیر میں نے وہ لفظ استعمال کیا، انہیں بتایا، خاتون کے ساتھ بھی کیا. تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں وہ اس کے لیے موضوع آدمی نہیں ہے. پھر دوسرے آدمی کا ذکر ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی موضوع نہیں. میں نے کہا وہ ذہین آدمی ہیں لیکن وہ کسی اور کام، جس کام کے لیے وہ ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے اس کام پہ ان کو لگائیں. اس پہ انہوں نے اتفاق کیا.
اور پھر یہ کہا مجھے کوئی نام بتائیں. میں نے کہا میں آف ہینڈ نہیں بتا سکتا, میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے, لیکن میں سوچ کے بتا سکتا ہوں, کوئی اور بھی بتا سکتا ہے. کوئی موضوع میڈیا کے ساتھ آپ کے خوشگوار مراسم ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو کوئی ایک آدمی بھی نہیں ملتا اس قسم کا. صحیح. تو یہ پھر فیصل آباد کی سیٹ کا اتفاق سے ذکر ہوا راجہ ریاض والے کا کہ وہاں کس کو اپنا کھڑا کرنا ہے. تو وہ میں نے نام لیا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ صاحب اتفاق سے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینیٹر کا جب الیکشن ہوا تھا, ایک ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے چودھری سرور جس میں جیتے تھے, کہ یا تو میں جیت سکتا ہوں, اور 13 میں آپ کے کہنے پہ میں نے سیٹ چھوڑ دی تھی. اس وقت بھی آپ کو صحیح اطلاعات نہیں دی گئی تھی. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.